الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک سلسلہ چشت اہل بہشت کے روحانی مینار، روشن آفتاب، محب النبی، سراج العارفین حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپہ قدس کی محفل اور مجلس ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی علیہ رحمہ کا مختصر تعارف یہ ہے، اگر آپ کے مریدین کی اسماء گرامی آپ کے سامنے رکھے جائیں اور اس کے بعد گفتگو ختم کر دی جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جن کے مریدین میں اتنے اعلیٰ لوگ ہیں وہ خود کتنا اعلیٰ درجے کے بزرگ ہوں گے۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی علیہ رحمہ کے مرید ہیں، جن کو دنیا قبلہ عالم کے نام سے جانتی ہے، جن کو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کے مریدوں میں شاہ سلیمان توسوی نظر آتے ہیں، جن کے مریدوں میں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی نظر آتے ہیں، جن کے مریدوں میں قاضی محمد عاقل نظر آتے ہیں، اور پھر آگے چلیے، وہ شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمت کی ولایت کا جب چرچا ہوا، پھر ان کے مریدین میں کہیں آپ کو خواجہ شمس الدین سیال نظر آتے ہیں، اور کہیں آپ ان کے مریدوں میں خواجہ احمد میروی نظر آتے ہیں، کہیں ان کے مریدوں میں خواجہ سید فاضل شاہ نظر آتے ہیں، اور کہیں جناب والا نارووال کے بزرگ نظر آتے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو خواجہ شمس الدین سیال رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں تاجدار گولڑا نظر آتے ہیں، اور پھر ایسے آپ آگے چلیں تو پھر جناب والا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں۔ اس وقت سلسلہ چشت اہل بہشت کی جو شاخیں آپ کو زمین اور آسمان تک مینارہ نور نظر آ رہی ہیں، ان سب کے روشن آفتاب حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور اگر آپ ان کے شجرہ نسب کی طرف جائیں
تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اور پھر آپ ان کے بزرگوں کی طرف چلے جائیں تو یہ اولاد ہیں حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پیر ہیں شیخ العالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ حضرت شاہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ اور آپ محو حیرت ہوں گے کہ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تاجدار صداقت، رازدار نبوت، یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں محب نبی رحمۃ اللہ علیہ اولاد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے۔ تو جب نورانی نسلیں آپس میں ملی تو پھر نورانی آفتاب ولایت کا آپ کے سامنے ہے، جس کو خواجہ فخر جہاں دہلوی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے جن کو اللہ اپنی رحمت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، ان کے معاملات، ان کے معاملات، ان کے بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، ان کے تمام جو کیفیات ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں سے جدا ہوتی ہیں، جس کو اللہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، ایک دن حضرت فخر جہاں دہلوی علیہ رحمہ اپنے مرشد اور اپنے ابا جی کے قدموں کو دبا رہے تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی اپنے باپ کا مرید ہو تو باپ سمجھے گا تو فیض نہیں ملے گا، فیض پیر سے ملتا ہے، وراثت باپ سے ملتی ہے۔ تو جو باپ سمجھے گا اس کو وراثت ملے گی، فیض تب ملے گا جب کوئی پیر سمجھے گا۔ آپ دور نہ جائیں، ابو جہل کیوں رہا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو ابو جہل جو تھا اس کو مقام بشریت پر نظر تھی۔ اگر آپ کسی کے مرید ہوتے ہیں اور آپ کی نظر اس بندے کے بشری نظریات اور معمولات پر ہوتی ہے، تقاضۂ بشریت پر ہوتی ہے، تو آپ محروم رہیں گے۔ جس نے محبوب علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ مانا ہے وہ ابو جہل رہا ہے، اور جس نے محمد الرسول اللہ مانا ہے وہ صدیق اکبر بنا ہے۔ جب کمالات نبوت پر نظر جاتی ہے تب جا کے صدیق اکبر بنتا ہے، اگر کمالات بشریت پر نظر رہے گی تو بندہ بے فیض رہے گا۔ اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ تو بہرحال حضرت فخر جہاں دہلوی علیہ رحمہ جو تھے اپنے شیخ کے قدمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تصوف کی بات ہوگی میں نے بتا دیا کہ ان کے والد تھے، اب میں بار بار نہیں کہوں گا کہ والد کے قدموں میں بیٹھے تھے، مرشد کے قدمین میں بیٹھے تھے، اپنے مرشد کے قدموں کو دبا رہے تھے، اور بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی، وہ آنکھ ایسی لگی کہ ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھلی، اور جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دقیانوسی سوچ ہے معاذ اللہ کے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، نہیں نہیں، بخاری شریف میں 5 جگہوں پر 5 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، مختلف جگہوں پہ، من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، او کما قال علیہ السلام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جاگتے ہوئے ان قریب مجھے دیکھے گا۔ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل بن کے نہیں آ سکتا۔ یارو شیطان بھی مثلیت میں نہیں آ سکتا، تو جو مثل نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ گئے۔ آج آپ تھکے ہوئے ہیں یا بیمار ہیں؟
چلو میں تو بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر نے تقاریر سے بھی منع کیا ہے، میں تو اس لیے آہستہ بول رہا ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ آپ کو صحت دے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے، ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اپنے شیخ کے پاس، اور ان کے مرشد کا نام حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اصل یہ نام با زید ہے اور با زید سے با یزید ہو گیا ہے۔ اب چونکہ میں اس طرف نہیں جا رہا، جب ان کا عرس ہوگا پھر بتاؤں گا کہ یہ با زید سے با یزید کیسے بنے، اور با زید کا معنی کیا ہوتا ہے اور با یزید کا معنی کیا ہوتا ہے، اب پھر اس طرف نہیں جاتے، بات کہیں دور چلی جائے گی۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کی، حضور آپ جن کے مرید ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے، ذرا اپنے شیخ کے بارے میں تو کچھ بتائیے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو اب انہوں نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے میں اپنے شیخ کے بارے میں تجھے کیا بتاؤں، اگر اس وقت کا کوئی ابو جہل بھی ان کے سامنے جاتا تو مسلمان ہو جاتا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے فوراً ایک اعتراض وارد کر دیا، جو کہ شیخ کی بارگاہ میں اعتراض کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے، حضور وہ جو بڑا ابو جہل ہے وہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے رہا، وہ تو مسلمان نہ ہوا، اور ان کے سامنے آ کے اس وقت کا ابو جہل جو ہے وہ کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ پھر مرید پیر پیر ہی ہوتا ہے، مرید جو ہے جوتی لاکھ روپے کی ہو تو مقام اس کا پیر ہی ہوتا ہے، اس کو سر پہ کوئی نہیں رکھتا۔ مرید جس مقام پہ پہنچ جائے بہرحال وہ کہلاتا پھر بھی مرید ہی ہے، پیر پیر ہی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل نے محمد بن عبداللہ سمجھا ہے، تو جو ان کے تقاضائے بشریت کو مد نظر رکھتا ہے وہ وقت کا ابو جہل رہتا ہے، اور جو کمالات نبوت پہ نظر رکھتا ہے وہ صدیق بنتا ہے، وہ فاروق بنتا ہے، وہ عثمان و علی بنتا ہے۔ تو کہا بات یہ ہے کہ نبوت کا کمال یہ ہے کہ جس نے اپنے جیسا سمجھا وہ بے ایمان رہا، جس نے سب سے اولا و اعلیٰ سمجھا وہ صاحب ایمان بنا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کلام ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ صرف نعت نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، جس نے سب سے اولا و اعلیٰ سمجھا وہ کمالات پر سرفراز ہوا، اور جنہوں نے اولا و اعلیٰ سمجھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ شان یہ تھی کہ انہوں نے اولا و اعلیٰ سمجھا ہے، اب یہ ایمان والے بھی پکے ہیں، ہدایت والے بھی پکے ہیں، اور جنتی بھی پکے ہیں۔ عزیزان محترم، فرماتے میرا وہ جو شبہ تھا نا، وہ جو اشکال تھا، وہ فوراً دور ہو گیا کہ جن کی مائیت سنگت میں بیٹھا جاتا ہے ان کو پھر اپنے جیسا سمجھے تو کچھ نہیں ملتا، ان کے کمالات پر نظر رکھیں اور علم پر نظر رکھیں تو الذین اوتوا العلم درجات، یہ علم درجے بلندی کرتا رہتا ہے۔ شاید میں اس طرح آپ کو سمجھا نہیں سکا جس طرح آپ کو سمجھ آنی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے کسی چیز کے 7 دانے عطا کیے۔ اب میں جب تحقیق کر رہا تھا اس میں جو لفظ آ رہا تھا بون کے دانے، اب مجھے نہیں پتا بون کیا ہوتی ہے، میں نے ساری رات بون پہ وہ خرچ کر دی، ڈکشنری تلاش کرتا ہے کہ بون کس چیز کے دانے ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہو سکا، کسی کو ہو تو بعد میں بتا دیجیے گا۔ تو وہ جو دانے تھے نا، وہ آپ 7 عدد دانے تھے، وہ دانے لیے، اور جب آنکھ کھلی تو دانے ہاتھ میں موجود تھے۔ اور یہ بھی نظریہ یاد رکھیں، آپ مجھے خواب میں دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، معاذ خیال ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے، مگر جس کو محبوب زیارت کرواتے ہیں، کمال نبوت کا ایک کمال یہ بھی ہے، جس کو زیارت کرواتے ہیں قصداً زیارت کرواتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں زیارت کرواتے ہیں، اور جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ بعد میں بھی موجود ہوتا ہے، بعد میں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ 7 دانے رکھے ہوئے تھے، اور آنکھ کھلی تو اپنے شیخ کے چہرے پہ نظر پڑی تو مسکرا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے فرماتے اس میں صرف تیرا حصہ نہیں، کچھ دانے ہمارے بھی بنتے۔ بتانے سے پہلے ہی بتا دیا کہ تم مجھے نہ سمجھاؤ، شیخ شیخ ہوتا ہے، یہ نہ سمجھاؤ کہ مجھے زیارت ہوئی آپ کو پتہ نہیں، فرمایا تو خواب میں دیکھ رہا تھا، ہم جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہی بات ہے نا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ویسے جو ہے وہ ماموں ہیں اور حضرت جنید بغدادی بھانجے ہیں۔
تو حضرت جنید بغدادی کو شیخ نے فرمایا تقریر کیا کرو. آپ اعراض فرماتے. ایک دن خواب میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. فرمایا جنید خطاب کیا کرو. دل میں ایک وہم گزرا، اشکال گزرا کہ میں تو مقام میں بڑھ گیا ہوں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم تقریر کیا کرو. رات بے چینی سے گزری، صبح بھاگتے ہوئے پہنچے نا حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ. صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نا مصلی پہ جلوہ گر ہوئے اور حضرت جنید بغدادی کو دیکھ کے مسکرائے. فرمایا آپ تو تقریر کیا کرو، شہنشاہ مدینہ نے جو فرما دیا. توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، ویسے ہمارے علماء کے بیمار ہونے میں آپ لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. جس سپیڈ میں آپ ساتھ دیتے ہیں نا تو بیماری کے سوا اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اب وہ جناب والا کچھ دانے شیخ نے لیے اور باقی دانے آپ نے کھائے، اور وہ کہتے ہیں میں نے وہ دانے تناول فرمائے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ہر چیز مجھ سے کلام کرتی تھی. پھر مجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہر چیز مجھ سے کلام کرتی تھی. پھر شیخ بھی راضی ہوئے اور مرشد نے سینے سے لگایا، اور جیسے مرشد نے سینے سے لگایا علوم و عرفان کی دولت عطا کر دی. اب تو میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا کہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ جتنے نیک لوگ ہیں نا، یعنی اولیاء کرام ہیں، کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، ہر سانس کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، رجوع اللہ والے ہیں، اگر کوئی بندہ ان کے سامنے بیٹھے نا تو ان کے باڈی سے جو ریز ہیں نا وہ سامنے والے پہ پڑتی ہیں، اس کے جو منفی اور بد عقیدہ نظریات ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں. یہ انگریز نے تحقیق کی. اچھا، شریعت میں یہ ہے کہ اپنے جو بچے ہیں نا، بیٹا ہے بیٹی ہے، چھوٹی بچے، اگر والدین ان کو سینے سے لگا کے رکھیں تو ان کی طبیعتوں کے اندر ان کو نرم دلی اور رقت قلب نصیب ہوتی ہے، اس کی دل کی جو سختی ہے وہ دور ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، یہاں پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے سامنے بیٹھیں تو ان کی جو باڈی سے ریز ہیں، شعائیں نکلتی ہیں، وہ سامنے والے کے دل کو صاف کر دیتی ہیں. تو یہاں ایک مستشرق نے اعتراض کر دیا، بھائی پیر کا سینہ بھی بند ہے، مرید کا سینہ بھی بند ہے، تو پیر کے سینے کا فیض مرید کے سینے میں کیسے پہنچتا ہے؟ تو پھر میں نے کہا آج کی اس دور میں سائنس نے ہر ایک چیز سمجھا دی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ موبائل آپ کا بھی بند ہے، میرا بھی بند ہے. آپ اپنے موبائل کا بلوٹوتھ آن کریں، میں بھی آن کرتا ہوں، جو کچھ ادھر ہوگا وہ آپ کے موبائل میں چلا جائے گا. موبائل تو آپ کا بھی بند ہے اور موبائل یہ بھی بند ہے. صرف بلوٹوتھ کا ہونا شرط ہے. اگر یہ بلوٹوتھ ہوگا تو پھر جو چیز آپ بھیجنا چاہیں گے، وہ خیالات، وہ تصور، وہ اپنے جو ہے نا سٹیٹس، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ بھیجنا چاہیں، موبائل تو بند ہے. جس طرح بلوٹوتھ ہوتا ہے ادھر کا سامان آپ کے موبائل میں آ جاتا ہے، اسی طرح عشق اور محبت کا بلوٹوتھ آن ہو تو عشق اور ایمان بھی دوسرے سینے میں پہنچ جاتا ہے. عزیزان محترم، آپ کے شیخ نے فرمایا مزارات اولیاء پہ حاضری دو. آج میں یہ بھی ایک مسئلہ آپ کا حل کر دوں جو آپ کو اندر سے پریشان کرتا ہے کہ یہ مزاروں پہ کیوں جاتا ہے. دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عاشق ہیں، ایک منافق ہیں. اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جب منافق مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو اور اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہو. اب مجھے یہ بتائیں جو صحابہ کو معاذ اللہ سب و شتم کرے وہ عاشق ہوتا ہے یا منافق؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تنقیسی جملے بولے وہ عاشق ہے منافق؟ اور جو اہل بیت کے بارے میں جملے بولے، اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے تو نہیں فرمایا ان کا جنازہ نہ پڑھو، پھر اعلیٰ حضرت کو کیوں پڑھ جاتے ہو سارے؟ یہ فتاوی شامی نہیں، یہ فتاوی رضوی نہیں، یہ فتاوی ربانی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ توبہ ہے آیت نمبر 85 ہے، گھر جا کے دیکھ لینا کسی کا بھی ترجمہ ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. منافق مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھنا. اور منافق اللہ کو اتنا نہ پسند ہے کہ اس کی قبر پہ تم کھڑے ہوگے تو اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انتہا پسندی نہیں ہے.
آپ کے محلے میں کوئی جیب کترا ہو اور آپ کو کوئی کہے یار اسے بچنا جیب کاٹ لیتا ہے، اس نے آپ سے فائدہ کیا یا نقصان کیا ہے؟ تو جہاں سامان نکلنے کا ڈر ہو جو آپ کو بتائے وہ محسن ہے، جہاں ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہو جو بتائے وہ کیوں آپ کے محسن کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ دوہرا معیار کیوں رکھتے ہیں اپنے اندر؟ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، کہنے لگے جی یہ آیت تو کافروں کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا کافروں کے جنازے ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے کہ نہیں ہے، کافروں کا تو جنازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ منافق ہیں، ان کے جنازے میں نہ جاؤ، ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ تو پھر آپ اس کو یوں سمجھیں باری تعالیٰ تو نے منع کیا ہے کہ منافق کے جنازے میں نہیں جانا، پھر کس کے جنازے میں جائیں؟ عاشقوں کے جنازے میں جایا کرو۔ ولا تقم علی قبر ہی، منافق کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا، تو پھر کس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے؟ عاشقوں کی قبر پہ کھڑا ہونا۔ کبھی سمجھے تو صحیح نا۔ اب کہتے ہیں جی قبر پہ جانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہاں لکھا ہے کہ قبر پہ، منافقوں کی قبر پہ۔ اور اللہ نے کیوں فرمایا ولا تقم علی قبر ہی، ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ مجھے ایک بات بتائیں، منافق اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہیں کہ اللہ یہ بھی برداشت نہیں فرماتا کوئی ان کی قبر پہ کھڑا ہو۔ تو جن کی قبر پہ کھڑا ہونا اللہ ناپسند کرتا ہے، زندگی میں یاری کو پسند کرے گا؟ بولیے بولیے بولیے۔ اب تو آپ نہیں بولیں گے، سچی بات پہ آپ گونگ ہو جاتے ہیں۔ جب سے آپ گونگے ہوئے ہیں ہر طرف بد مذہب اور جناب والا سوشل میڈیا کے جو ہے نا وہ علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا والے ختم ہو جائیں گے۔ الذین اوتوا العلم درجات، یہ علم والوں کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، یہ تو قرآن ہے۔ عزیزان محترم، اب یہاں سے پتہ چلا کہ قبر پہ، منافق کی قبر پہ نہیں جانا، عاشق کی قبر پہ جانے کا حکم تو قرآن میں ہے۔ اور دوسری بات ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یارو جنت کیوں فرمایا؟ فرمایا جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مانگتا جاتا ہے خدا عطا کرتا جاتا ہے۔ اور بلکہ جنت میں تو خواہشی دل میں سوچنے کی بات ہے، اور یہاں تو آ جاؤ علماء سے آپ بھاگتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جنت میں بھی جا کے میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جنت میں بھی جا کر لوگ علماء کے مرہون منت رہیں گے، علماء کی ضرورت پڑے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں علماء کی کیسے ضرورت پڑے گی؟ فرمایا باری تعالیٰ خود فرمائیں گے آج کیا چاہیے، کبھی یہ رضا مانگیں گے، کبھی زیارت مانگیں گے، کبھی جلوائے جہاں آرا کو تکنے کی خواہش رکھیں گے، مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، پھر علماء کے حجروں میں جائیں گے جو جنت میں ہوں گے۔ حضور والا یہ بتائیے آج اللہ پوچھے تو کیا مانگے؟ یہاں علماء جیسے بتاتے وہاں بھی یہ بتاتے رہیں گے اور یہ رب سے مانگتے رہیں گے۔ علماء حق سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، نہ یہاں نہ جنت میں۔ ہاں جی، یہ تو آپ لوگ ہیں منافقت کر جاتے ہیں، میں جو کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، کہ آپ جناب منافقت کر جاتے ہیں اور لاکھوں روپے نعت خانوں کو لوٹا دیتے ہیں، اور پھر آپ فتوے بھی طلاق کے نعت خانوں سے پوچھا کریں نا، پھر علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر حال نکالنے کے لیے علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ زکوٰۃ کا نصاب بنوانے کے لیے علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر ادھر جایا کریں۔ اس کا پتہ چلا کہ آپ شوبز کے بھوکے ہیں، آپ تشہیر کے بھوکے ہیں، کیونکہ جو عالم کی خدمت کریں گے وہ عالم کی خدمت نہیں ہے، عالم کی خدمت اپنی ہے نہیں، اس کی شان علم کی وجہ سے، اور علم وراثت ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اب جو جنت کی کیاری میں جاتا ہے جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، تو جتنی دیر آپ مومن کی قبر پہ کھڑے ہیں اللہ سے جو مانگتے جائیں گے اللہ آپ کو دیتا جائے گا، کیونکہ آپ تو جنت کے باغ میں کھڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی کے مزار پہ انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے۔ ابھی میں کہوں جی مجھے پسینہ آ رہا ہے پنکھا چلا دو، تو جو ساتھ آپ بیٹھے ہیں آپ کو ہوا لگے گی یا نہیں لگے گی؟ پنکھا آپ کے لیے چلایا یا میرے لیے؟ تو پھر جناب والا سبحان اللہ، کیا بات، اردو ہو تو ایسی ہو۔ اچھا، پھر جو پنکھا کسی ایک کے لیے چلا ہے اور ہوا سب کو ملی ہے، تو اولیاء کے مزار پہ جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے اس کی تجلیات کی جب بارش ہوتی تو مزار والے پہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے دل پر بھی پڑنے لگ جاتی ہے، اس کے دل پر بھی پڑنے لگ جاتی ہے۔ تو کہا بات یہ ہے کہ اولیاء کے دامن میں جا کے بیٹھا کرو، تمہیں کس نے کہا ہے دربار والے سے جا کے مانگو؟ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ بتائیں کہ 3 قدم دور کھڑے ہو، فاتحہ پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی میں عرض کر دوں، ہر کسی کو ایک جیسا نہ سمجھو۔
جیسے زندگیاں سب کی مختلف ہیں، مقامات بھی مختلف ہیں، موت بھی مختلف ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو مزار پہ جاتا ہے، اس کو مزار نظر آتی ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو صاحب مزار کو دیکھتا ہے۔ ایک در و دیوار کو دیکھتا ہے، ایک صاحب مزار کو دیکھتا ہے۔ جو در و دیوار کو دیکھتے ہیں مسئلے ان کے بتا رہا ہوں، جو صاحب مزار کو دیکھتے ہیں ان کے پر شک کے اور ہے، کیونکہ آپ اس درجے تک نہیں پہنچے، ابھی اس طرح میں جاتا بھی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ کوئی حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جائے، مثال دے رہا ہوں، اس کو مزار کے علاوہ مزار کے بجائے صاحب مزار نظر آئے، اس کے لیے تو حکم اور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جن کو مزار نظر آتی ہے وہ جنت کی کیاری میں خدا سے مانگے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ جتنی دیر بیٹھے اس کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہے گی۔ میں نے یہ آپ کو سہل انداز میں عرض کر دی، اب آپ کے ذہنوں میں کوئی ڈالے یا آپ کے ذہنوں میں خود ہے، کیونکہ ذہن آپ کے بھی سبحان اللہ ستھرے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مزار والا اللہ کا ولی ہے، ہم جا کے بیٹھ جائیں؟ میں نے کہا مقبرے دیکھ کے مزار کا پتہ نہیں چلتا، مزار والے کا نام دے کے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ کتنے بادشاہوں کے مقبرے ہیں، آپ حسن پروانہ چلے جائیں، کتنے مقبرے بنے ہوئے ہیں، مگر مقبروں کے والوں کا پتہ نہیں، کیونکہ دنیا داروں نے مقبرے بنا کے رکھ دیے، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کا مقبرہ ہو یا نہ ہو تب بھی اللہ ان کا ذکر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، کرواتا رہتا ہے، دنیا جانتی ان کو ہے۔ حضرت عبدالعزیز پرہاڑوی علیہ رحمہ جو ہیں وہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، اور کوٹدو میں ان کی کچی قبر ہے، کچی قبر، کیونکہ مسلط وہ ہیں جو مزاروں کے خلاف ہیں۔ اور جو نبراس ہے شرح عقائد کی کتاب، وہ جامعہ الازہر کیرا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اور سارے شعب ان کو عبدالعزیز پرہاڑوی علیہ رحمہ کو جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کی قبر بھی جنت کا باغ ہے، جو مانگو گے ملے گا، کیونکہ ولی کا اظہار تب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کا نام نہیں جانتے، ان کا نام جانتے ہیں، یہی تو ان کی ولایت کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ معمول تھا، آپ روزانہ نوافل پڑھتے تھے۔ اب میں تعداد نہیں بتاتا، کیونکہ جہلم جیسے لوگ، جہلمی جیسے لوگ تو اس کو پکڑ لیں گے، بھئی تم سے تو 2 رکعتوں میں سستی ہوتی ہے، اور تم کہتے ہو یہ کیسے ہیں؟ اچھا یہ بات بھی سمجھنا آج کل مشکل نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کتنے ایماندار حضرات بیٹھے ہیں جو ساری رات فیس بک اور واٹس ایپ اور چلائے رکھتے ہیں، اور صبح ان کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی؟ اور جب یہ کہتے جی یہ حضرت فخر جہاں دہلوی علیہ رحمہ ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں تھکتے تھے۔ کیوں جی؟ میں نے کہا تم سوشل میڈیا استعمال کر کے نہیں تھکتے تھے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، وہ نوافل پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ آج یہ سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں میں جہاں نقصان دیا ہے، وہاں کھوٹے اور کھرے کی پہچان بھی اس نے دی ہے، کہ تم غیروں سے بات کرتے نہیں تھکتے تھے تو وہ اللہ سے بات کرتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، آپ کا یہ معمول تھا، ہر وقت نوافل پڑھتے، دن میں روزے سے رہتے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ دسترخوان کشادہ ہے، دسترخوان کی کشادگی یہ خاندان قادریہ چشتیہ کی علامت ہے۔ دسترخوان کشادہ، جو بھی آتا ہے اس کو کھلاتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹا بڑا جو بھی آتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو پیار سے ملتے ہیں، ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، ہر ایک سے محبت رکھتے ہیں۔ اچھا یہ جو صوفیاء کرام ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ بھی میں تھوڑے سے راز سے پردہ ہٹا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی مولوی کی مخالفت نہیں کر رہا، عالم کی مخالفت کفر ہے، مگر پہلے یہ تو جج کریں نا کہ عالم کہتے کس پر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما حصر کے لیے، حصر کہتے ہیں کسی چیز کو ہائی لائٹ مشخص کرنے کے لیے جب دائرہ کار دیا گیا کہ یہ شان صرف اس کی ہے، اس کو حصر کہتے ہیں۔ تو علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ علم کی اظہار کے لیے خشیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے ایک جملہ بھی نہیں پڑھا، کریمہ نہیں پڑھا، نام حق نہیں پڑھی، بدائے منظوم نہیں پڑھی، صرف ناو نہیں پڑھی، ملا جامی نہیں پڑھی، مرکات نہیں پڑھی، دورہ حدیث تک نہیں گیا، مگر اللہ سے ڈرنے والے قرآن کہتے وہ عالم ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اگر بہت کچھ پڑھ لکھا،
مگر قرآن جو ہے وہ خشیت نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا، تو قرآن کہتا ہے کمثل الحمار، وہ گدھا تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ جو عالم ہوگا وہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، یہ بتائیں جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قرآن کے مطابق چلتا ہے یا قرآن کے خلاف چلتا ہے؟ بولیے بولیے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے لا یغتب، کسی کی غیبت نہ کرو، عالم ہوگا وہ کرے گا؟ کرے گا؟ تو جو کسی کو ادھر کی چگلی ادھر کی بات کرتے دیکھ لو، سمجھ جاؤ کمثل الحمار ہے، عالم نہیں ہے۔ یہ کمثل الحمار تو ہے، اللہ کا یار نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ رہو، جاسوسی میں نہ رہو۔ جو جاسوسیاں کرے، ادھر کی بات ادھر لگائے، ادھر کی ادھر کرے، کیا خیال ہے وہ قرآن پہ عمل کر رہے؟ کیا وہ خشیت کا پیکر ہے؟ کیا حسد کرنے والا خشیت کا پیکر ہے؟ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا خشیت کا پیکر ہے؟ ماں باپ کا گستاخ خشیت کا پیکر ہے؟ بولیے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر ایسے علماء کو کیوں سنتے ہیں آپ؟ ایسے علماء کو تو عالم ماننا جرم ہے۔ عالم تو وہ ہے جو خشیت کا مظہر ہے، جو ادھر کی ادھر تجسس، وہ جو ہے نا وہ ہر وقت ٹو میں لگا رہتا ہے، لا تجسس پڑھنے کے باوجود گزر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم نہیں ہے۔ جو عالم ہوتا ہے اس کے اندر غیبت نہیں ہوتی، چغلی نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ ہر جگہ جہاں جنت اور دوزخ کی تعریف صوفیاء نے کیا کیا ہے، کہنے لگے دنیا میں بھی بندہ اپنا خود کو جج کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ کہا کیا؟ کہا رب کی رضا کے مقام کو جنت کہتے ہیں اور رب کی ناراضگی کے مقام کو جہنم کہتے ہیں۔ اگر تو آج بھی ان جگہوں پہ نظر آتا ہے جہاں رب خوش ہوتا ہے تو آج بھی جنت میں ہے، اور اگر آج اس جگہ پہ نظر آتا ہے جہاں خدا ناراض ہوتا ہے تو جیتے جی آج بھی جہنم میں ہے۔ تیری یہ زندگی آخری زندگی کا پرتو ہے، عکس ہے، تو خود جج کر لے کہ اس وقت تو جنت میں جی رہا ہے یا جہنم میں مر رہا ہے۔ بات ذرا مشکل ہے، اللہ کرے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو یہ اتنا عزت کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ عزت والے لوگوں کو عزت دیتے، بے عزت بندہ کسی کو عزت نہیں دیتا۔ بے عزت بندہ تو عزت والوں کی عزت دے کے جلتا ہے، وہ ہے بدبخت۔ کسی بدبخت سے آپ لوگ رابطہ نہ رکھیں، کوئی بھی ہو۔ تو وہ جناب والا وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، خلیفے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت وہ دیکھو جی اس کو آپ نہیں دیکھتے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ ایسا ویسا، آپ نے اتنی عزت دے دی۔ کبھی کبھی ہمارے خلیفے بھی دل میں محسوس کرتے ہیں وہ جی فلاں ایسا ہے اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور آپ اتنا عزت سے ملتے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے، آپ بتا کے اپنے آپ کو ہماری نظروں میں گراتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، پتہ ہے ہمیں، یہ بھی پتہ ہے کون کیا ہے، لیکن جو ہم سمجھیں وہ تم نہیں سمجھے۔ وجہ یہ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس وجود کو تیار کیا، تخلیق فرمایا، تو کیا فرمایا؟ فرشتوں جب میں اپنی روح اس کے اندر داخل کروں تم نے سجدہ کرنا۔ سجدہ تعظیم تھا، عبادت نہیں تھا۔ اچھا، تو سب سے پہلے جس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، کس نے کہا تھا؟ یعنی خود کو اچھا سمجھا، اور آدم کو اپنے آپ کو اس نے سمجھا انا خیر منہ، میں ہی کچھ ہوں۔ ظاہری وجود کو دیکھا، یوں کہہ دوں کہ بشری کمالات کو دیکھا، لیکن جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح داخل کروں، یہ علیحدہ بات ہے کہ قدیم روح قدیم ہے، حادث ہے، جز ہے، کل ہے، اس پہ میں آپ کو نہیں لے کے جاتا، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ لیکن حکم کیا تھا کہ جب میں اپنی روح داخل کروں تو تم نے فوراً اس کی تعظیم کرنی ہے۔ تو یارو جو سحری وجود کو دیکھ رہا تھا وہ شیطان ٹھہرا، جس نے اندر والے روح کے معاملے کو دیکھا وہ ملکوت ٹھہرا۔ آج بھی جو ظاہری وجود پہ نظر رکھتا ہے وہ طریقہ شیطان پر ہے، جو روح والے معاملات کو دیکھ کے لوگوں کو عزت دیتا ہے وہ طریقہ ملکوت پر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ ظاہری بھیس کو نہ دیکھیں، کسی کے ظاہری وجود کو نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ بھی عاجزی کے پیکر تھے، اخلاق کا پیکر تھے۔ جس کا زیادہ اخلاق ہوتا ہے اس کے پاس تصوف زیادہ ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن آپ کو کچھ قتل کرنے کے لیے لوگ آ گئے، تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے دیکھا بندے کے ہاتھ میں خنجر ہے، تو گردن آگے کر لی، فرمایا آؤ جس ارادے سے آئے ہو کر لو کام۔ وہ شرمندہ ہو کے قدموں میں گر گیا،
اور کہنے لگا حضور ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے۔ فرمایا تصوف کی دنیا کو جو سمجھ جاتا ہے اس کی سوچیں ہی بدل جاتی ہیں، اس کی خیالات ہی بدل جاتے ہیں، اس کے نظریات ہی بدل جاتے ہیں، اس کو پھر اپنی پرواہ نہیں رہتی، وہ ہر وقت جمال جہاں آرا میں غوطہ زن رہتا ہے، اپنے خیالات کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن نا ایک مائی آتی ہے جو آنکھوں سے نابینا تھی، وہ کہنے لگی جی میں ہندو ہوں، غیر مسلم ہوں، میں مندر میں گئی، میں گرجا میں گئی، میں ہر جگہ گئی اور میری آنکھیں نہیں لوٹی۔ میں نے سمجھا ہے کہ جو کرامات اولیاء برحق ہیں، کوئی مہربانی کر دیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑی شائع ہوں اور میں ادھر آؤ میں یہ کرتا ہوں، ابھی زبان پھیرتا ہوں، ہاتھ لگاتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کا انداز دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ میرے مالک یہ گرجا بھی گئی ہے، یہ مندر بھی گئی ہے، یہ گردوارے بھی گئی ہے، ہر جگہ سے ناکام لوٹی ہے، آج تیرے بندے کے پاس آئی ہے، تو مجھے نہ دیکھ، مجھے تیرا بندہ سمجھ کے اپنے نام کی لاج رکھ لے، اس کی بینائی لوٹا دے۔ یہ تصوف ہے۔ یہ تویز لے جاؤ یہ ہو جائے گا، میں دم کر دوں گا یہ ہو جائے گا، یہ مداری پنا ہے، تصوف نہیں ہے۔ تصوف یہ ہے بندہ جو تیرے پاس ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے گنبد خضرا کے مکین کے پاس لے جا، اس کو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ٹھہرا دے، اس کو نبی کا سچا پکا غلام بنا دے۔ یہ تصوف ہے، یہ ولایت ہے، یہ پیری مریدی ہے۔ یہ تویز دھاگے پیری مریدی نہیں، یہ حساب کروانا پیری مریدی نہیں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کے پاس حساب کروانے کے لیے نہیں جائے گا، میں نبی وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن بغیر حساب اس کو پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کہاں پھر رہے ہیں آپ؟ کیسی دنیا میں جہالت پھیلائی ہوئی ہے، اور کوئی بات سچی کر دے تو پھر کہتے جناب ان کو کیا پتا۔ خدا سے مایوس لوگوں کو کاغذ کے ٹکڑے دے جاتے ہیں، یہ لو تمہیں خدا پہ یقین نہیں، ورنہ خدا سے تعلق مضبوط ہو بندہ اپنے رب سے۔ خدا خود فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مشکل آئے تو نماز پڑھو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو صبر کرے گا اس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ یارو تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، تم نماز پڑھ رہے ہو، صبر کر رہے ہو، تو تمہیں معیت خدا بندی مل گئی ہے، اور کیا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے اور جب تندرست ہوئے تو گھر والی نے پوچھا ہے ایوب علیہ السلام بتائیں کیسا رہا؟ کہا وہ وقت اچھا تھا جب بیمار تھے یا یہ وقت اچھا ہے؟ فرمایا وہ وقت اچھا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ ایک بار یار کا پوچھنا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ یہ اپنی بیماریوں کے ڈنڈورے نہ پیٹا کرے، کچھ نہیں ہوتا۔ آخر یہ سارے اسباب ہیں، یہ تیاریاں کروا رہا ہوتا ہے یار کہ تم نے اب میرے پاس ہے نا، چھوڑو سب، اب یہ بیماری نہیں ہے، یہ میری طرف سے ایک پروانہ ہے۔ یہ بیماری نہیں ہوتی، پروانہ محبت ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ لیکن علاج کروانا سنت ہے، وہ جو کہے پروانہ محبت لے کے بیٹھا ہوں مر جائے خود کشی ہے۔ اب شریعت کے اندر رہ کے تصوف کو سمجھے، شریعت سے جدا نہیں ہے تصوف، طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، جدا سمجھنے والے خطا پر ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے یہ دعا کی، اس کی بینائی لوٹ آئی، سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اور آپ کا نظریہ کیا تھا؟ میرے مالک اس کی بینائی لوٹ آئے گی تو یہ کفر کی موت نہیں مریں گے، کچھ دیکھ کے چاہے مانیں گے پر مسلمان تو ہو ہی جائیں گے۔ نیت کیا تھی؟ میں اپنے نبی کے امتیوں کی تعداد میں اضافہ کروں۔ مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، تم سے زیادہ میں آپ خود کو جانتا ہوں، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے۔ یہاں کوئی ولایت کا کوئی چکر نہیں، خدا کی قسم ولایت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے شیخ نے فرمایا لوگوں کو سلسلے میں داخل کرو، غوث پاک کے مریدوں میں اضافہ کرو، اور جو کم از کم تیرے پاس بیٹھے گا نہ وہ رافضی ہوگا نہ خارجی ہوگا، کسی کا گستاخ تو نہیں ہوگا۔ تو ہم تو یہ کاروان ادب تیار کر رہے ہیں، ہم تو یہ کاروان محبت تیار کر رہے ہیں، ورنہ مجھے پتہ ہے اپنی حیثیت کا، تم سے زیادہ پتہ ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں خود کو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، آخری بات اور تقریر ختم۔ اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو شاید اس کے بعد پھر آپ کبھی کچھ تصوف کا کوئی لیکچر نام بھی سنیں تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی۔ آپ کا یہ آپ صاحب کشف تھے، جو بندہ آپ کے سامنے آتا نا کہ میری اولاد نہیں ہے، میں اولاد کے لیے دعا کراؤں، تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہاتھ کرتے اور کہتے ہیں اللہ اس کو اولاد عطا کر۔ کوئی آتا میرا رزق تنگ ہے، اس کی طرف دیکھتے اللہ اس کے رزق میں اضافہ۔ وہ بندے کو کہنا نہیں پڑتا تھا، میلہ لگ گیا، لوگ آتے، میلہ لگ گیا،
بادشاہ وقت کو بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ بڑے آگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری بادشاہت کا تختہ الٹا دے، کیوں نہ میں اس پر الزام لگاؤں۔ اور جب حاسد جلتے ہیں نا حسد کی آگ میں، تو وہ پھر الزامات ہی لگاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ عزت ذلت مالک کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اپنے رب کی طرف بندہ رجوع رکھے تو پھر کام ہو جاتا۔ ایک بدبخت نے میرے شیخ کے بارے میں گستاخانہ جملے بولے پرسوں چوتھ۔ مجھے جب یہ بات سمجھے، میرا یہ دل کرتا تھا کہ میں لوگوں سے ملاقات ہی نہ کروں۔ میرے پیر کا فیضان یہ ہے کہ آج یہاں لوگ حافظ بن رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں۔ ایک بدبخت ان کے خلاف زبان سازی کر رہا ہے، تو یہ میں تصور کے لیکچر، میں اگر اپنے پیر کی حفاظت نہیں کر سکا تو میں صحابہ اور اہل بیت کی عزت کی حفاظت کیسے کروں گا؟ تو میرا یہ دل کرتا تھا میں گوشہ نشین ہو جاؤں، لیکن جب رات میں نے فخر جہان دہلوی کا یہ واقعہ پڑھا نا تو میرا دل بست ہو گیا۔ وہ جو میرے دل پر ایک کیفیت تھی وہ دور ہو گئی، ہٹ گئی۔ تو وہ بادشاہ وقت نے ایک طوائفہ کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ جمعہ پڑھا کے نکلیں گے، بہر زیارت کرنے والوں کا رش ہوگا، وہاں بہت ساری گاڑیاں ہوں گی، جیسے یہ بہر نکلے نا تو سامنے جانا اور وہ بدنام زمانہ عورت کو کہا کہ تو ان کے سامنے جانا اور کہنا بابا رات جب تو میرے کوٹھے پہ آیا تھا نا تو اندھیرے میں تو کھوٹے سکے دے کے گیا تھا، یہ چلتے نہیں ہیں، یہ واپس لے لے۔ تو جو عقیدت مند ان کی ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو اب وہ جیسے ہی بہر نکلے نا تو عورت آئی، کہتی ہے السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کہنے لگی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی کمر میں رات درد تھا، آپ ٹھیک ہے؟ اب آپ حیرت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ جانتے تھے اللہ کے ولی تھے، چھپے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ ولی چھپاتے ہیں، چھپتے نہیں۔ جو اخباروں میں میڈیا میں چھپتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے۔ بیکا بات اگم کی کین سنن کی نا، جو جانے ہے وہ بولے نا، جو بولے ہے وہ جانے نا۔ زبان بولتی ہے سمجھتی نہیں، کان سنتے ہیں بولتے نہیں، یہی فقر ہے۔ جو ہوتا ہے وہ کہتا نہیں، جو کہتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگی رات جب آپ آئے تھے آپ نے یہ مجھے کھوٹے سکے دیے، میں دکان پہ گئی سودا لینے کے لیے تو اس نے کہا یہ کھوٹے سکے ہیں۔ آپ نے اس کا سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی، میری بیٹی، اور یہ تکرار کی، میری بیٹی کوئی بات نہیں، اگر کھوٹے سکے تھے تو کھوٹے سکے دے جا، یہ اصلی سکے لے جا، اور پھر بھی تجھے کبھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا۔ یقین کریں جو پکے ہوتے ہیں نا اپنے شیخ کو ماننے والے، لیل و نہار کی گردشیں اور الزامات کی طرف توجہ نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ محبوباں تو نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نہ پیار جتاندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ تو جب کسی کو محبوب مان لیا جاتا ہے تو محبوب کی ذات سے اگر عیب آئے تو ابھی نفاق کی دنیا میں ہو، جب محبت ہی محبت نظر آئے تو یہ محبوبیت کے میدان میں آ چکے ہو۔ یہی تو تصوف ہے، جو یار کے عیبوں سے اندھا کر دے، یہی تصوف ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں ہمارے مریدوں جیسے کوئی کھڑے ہوتے تو کہتے واہ جی واہ، ہمیں کیا پتا بابا جی کہاں ہوتے ہیں رات کو، لیکن وہ فخر جہاں دہلوی کے مرید، یہاں تو عجیب بات ہے، عجیب ہے۔ وہ تو صحیح معنی میں وہ لوگ ہی نظر نہیں آتے۔ یہاں تو لوگوں کا اپنا رونا ہی ختم نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں دیکھتے اگلا بندہ خود کتنا پریشان ہے، ہم فون کریں یا نہ کریں۔ 24 گھنٹے جمعے کی تقریر کا وقت ہے، لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے، پتہ نہیں عقل سے عاری ہو چکے ہیں یا اندھے ہو چکے ہیں، سوال ہی سمجھ سے باہر ہے کیا صورت حال ہے، کون سی آب و ہوا چل پڑی۔ لیکن آپ نے فرمایا بیٹی، میری بیٹی، میری بیٹی 3 دفعہ فرمایا یہ سکے لے جا، اصل کھوٹے سکے یہیں چلتے ہے نہیں۔ چنگیاں نال نبھیندا ہر کوئی، مندیاں نال نبھیندے، بے پایاں کو گل نال لویندے، تاں لجپال سریندے۔ فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ لے جا۔ اب بابے نے پیسے دے دیے اور بابا جو ہے وہ چل پڑا۔ تو جب بابا چلا نا تو وہ عورت نا سکتے میں آ گئی۔ جب یہ بابا فخر الدین جہاں دہلوی تھوڑا دور چلا نا، دوڑتی ہوئی آ کے نا قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی بابا تو عنبر و کستوری کا بنا ہوا ہے، تیرے اندر وہ بشریت کے وہ تقاضے ہی نظر نہیں آتے۔ میں تو تجھے بدنام کرنے کے لیے آئی تھی، بابا تو نے میرا اندر پاک طیب و طاہر کر دیا ہے، مزکا مصفہ کر دیا ہے،
میں مارکیٹ میں جاتی، میں معاشرے میں جاتی، ہر بندہ مجھے گندی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن میرا دل بدل گیا جب تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بیٹی 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 کہا۔ یہ میں تیرے سامنے وعدہ کرتی ہوں، آج سے نقاب کرتی ہوں، اب میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی ایسا ہوا کرتی ہے۔ اب جو میرا کوٹھا تھا وہ کوٹھا نہیں، ابھی سے میں اس کو مسجد بناتی ہوں، اور حضرت بلال کے عشق کے ترانوں کی آواز آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہاں لوگ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے۔ ارے ہر ایک نے مجھے گندی نظر سے دیکھا ہے، بابا تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بیٹی کہا ہے، تو اب یہ چشم فلک دیکھے گا کہ فخر جہاں دہلوی کی بیٹی کیسے ہوتی ہے۔ تو تصوف میں ایک بات یہ بھی نمایاں ہے کہ اگر شیخ کسی کو کہہ دے نا تو میرا بھائی، اب یہ ان کے جو خطوط میں نے رات پڑھے ہیں نا، اس میں آپ کے شیخ نے کہا برادری، برادر مکرم، مخلصی، محبی، مشفقی، یعنی پیار میں کہا ہے۔ لیکن پیر اگر کسی کو بھائی کہتا ہے تو وہ کہے، مرید کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بھائی کہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بلکہ اگر وہ کسی کو بیٹا کہتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے شیخ نے بیٹا کہا ہے، بلکہ وہ کہے مجھے بیٹا کہا ہے تو اب میں کام ایسے کروں لوگ واقعی کہیں یہ ان کا بیٹا ہے، اس کے اعمال بدل گئے۔ یہ الفاظ جو ہے نا انسان کی منازل کو طے کراتے ہیں۔ تو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یعنی وہ حضرت فخر جہاں دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ بتایا کہ تم تو آئی تھی مجھے بدنام کرنے کے لیے، لیکن اب ہم اپنا نام ہی تیرے نام سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ جب نام جڑے گا وہ مالک اس نام کی تو لاج رکھے گا نا۔ اس لیے ہم قادری ہیں کہ اس غوث پاک کا نام جڑے گا تو پھر وہ مالک لاج رکھے گا۔ اس لیے ہم چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقش بندی ہیں۔ یہ نام اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ہم نام اپنے مالکوں کا لگا رہے ہیں، اللہ کرے کام بھی ایسا ہو جائے جیسے مالک پسند فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔